لیکن ذرا دوسری خبر پر بھی آتے ہیں. بات ان ملازمین کی کرتے ہیں جو عارضی ملازمین ہیں، اور جموں کشمیر کے ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر عارضی ملازمین کام کر رہے ہیں. پی ایچ ای کے اندر آپ دیکھ لیجئے، پی ڈی ڈی کے اندر آپ دیکھ لیجئے، پارکس اینڈ گارڈنز میں آپ دیکھ لیجئے، لائبریریوں کے اندر دیکھ لیجئے، اسکول ایجوکیشن، کوئی بھی محکمہ آپ کھنگالیں گے تو آپ کو وہاں پر ڈیل ویجرز، کیجول لیبررز نظر آئیں گے جو ہمیشہ پیش رہے ہیں حکومت کے ہر فیصلے کے ساتھ. لیکن حکومت نے فیصلہ کیا تھا کہ ان تمام عارضی ملازمین کو مستقل کیا جائے گا. وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا تھا کہ اعلیٰ سطحی کمیٹی بنائی گئی ہے اور وہ کمیٹی کیسوں کو مرحلہ وار بنیادوں پر دیکھے گی اور آرڈرز اجرا کیے جائیں گے. وقت گزرتا گیا لیکن ملازمین کا صبر اب چھلکتا ہوا نظر آ رہا ہے. ملازمین بے صبر نظر آ رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ جموں کشمیر ڈیل ویجرز کی طرف سے باضابطہ طور پر 1 سپٹمبر کو احتجاج کا اعلان کر دیا گیا ہے، اور 61,000 ورکرز جنہیں یہ امید تھی کہ موجودہ حکومت مرحلہ وار طریقے سے ہی صحیح انہیں مستقل کرے گی، لیکن اس کی اور کوئی بھی قدم نہیں اٹھایا جا رہا ہے اور کسی طریقے کی کوئی کلیئرٹی ابھی تک سامنے نہیں ہے. جس کے بعد کل رات دیر گئی یہ بڑا فیصلہ لیا گیا کہ 1 سپٹمبر کو پورے یونین ٹیریٹری جموں کشمیر کے صدر مقامات پر اور تحصیل مقامات پر احتجاجی مظاہرے کیے جائیں گے. 61,000 ملازمین کا معاملہ ہے. یاد رکھیے گا وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے ایشور کیا تھا آن دا فلور آف دا ہاؤس اور فلور آف دا ہاؤس کے باہر بھی کہ ملازمین کے جائز مطالبات کو پورا کیا جائے گا اور انہیں باضابطہ طور پر مستقل کیا جائے گا. اب ملازمین کا ماننا ہے کہ 2 کمیٹیاں بیک وقت بنی، ایک کمیٹی جو ایم ایل ایز کی تنخواہوں کو لے کر بنی اور ایک کمیٹی جو عارضی ملازمین کی مستقلی کے حوالے سے چیف سیکرٹری کی سربراہی والی کمیٹی بنی، اور دونوں کمیٹیوں کو جو کام کرنا تھا وہ مقررہ وقت کے اندر کرنا تھا. ایک کمیٹی نے کام کیا، ملازمین کی تنخواہیں آئیں، لیکن دوسری طرف سے جو دوسری اہم ترین کمیٹی تھی اس نے ابھی تک بھی ملازمین کے معاملات کو سنجیدگی کے ساتھ نہیں لیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ 1 سپٹمبر کو اب جموں کشمیر ڈیلی ویجرز نے احتجاج کا اعلان کر دیا ہے. سجاد پرے صاحب ہمارے ساتھ جوائن کریں گے جی، جو صدر بھی ہے اور مسلسل اس پورے معاملے پر گہری نظر بھی رکھتے ہیں. بہت بہت شکریہ سجاد پرے صاحب جوائن کرنے کے لیے ہمارے ساتھ. 61,000 ملازمین ایک بار پھر احتجاج کی راہ پر ہے. کیا ہم یہ مانیں کہ جو وعدہ تھا وہ وفا نہیں ہوا جس کے بعد صورتحال اس طریقے کی بنی؟ بہت بہت شکریہ آپ کا. اصل میں معاملہ یہ ہے کہ سرکار نے 2 کمیٹیاں 19 مارچ 2025 کو بنائی تھی. ایک تو یہاں کے عارضی ملازمین کے حوالے سے جو پچھلے 25 برس سے تڑپ رہے ہیں، ایک تو ان کے حوالے سے کمیٹی بنائی گئی تھی جس کی سربراہی چیف سیکرٹری صاحب کر رہے تھے اور اس کو 6 مہینے کا ٹائم دیا گیا تھا. اور دوسری کمیٹی یہاں کے ایم ایل ایز کے حوالے سے، آنریبل ایم ایل ایز کے حوالے سے، آنریبل منسٹرز، کاؤنسل آف منسٹرز کے حوالے سے، اسپیکر صاحب کے حوالے سے، چیف منسٹر صاحب کے حوالے سے اور ایکس ایم ایل ایز کی پینشن میں اضافے کے حوالے سے بنائی گئی. اس کمیٹی کا رپورٹ بھی پیش کیا گیا، اس کو منظوری بھی ملی، اس پہ عمل درآمد بھی ہوا. اور ہمارے ساتھ اس کے بعد جب ایم ایل اے طارق حامد صاحب، ایم ایل اے کلگام طارق حامد صاحب، میر سیف اللہ صاحب، وزیر اعظم پارا صاحب نے بل لائی تو اس بل پہ بھی وزیر اعلیٰ صاحب نے یہ کہتے ہوئے ان کو یقین دہانی دی تھی کہ ہم اسی سال سے، اسی فائنانشل ایئر سے ریگولریشن پالیسی مرحلہ وار طریقوں میں شروع کریں گے. لیکن ابھی تک 17 مہینے گزرنے کو ہے، ابھی تک سرکار نے نہ رپورٹ پیش کیا ہے، نہ اس رپورٹ کو منظر عام پہ لایا گیا ہے، نہ ہمیں بات چیت کے لیے دعوت دی گئی ہے جو اسٹیک ہولڈرز ہے، نہ ہی اس حوالے سے کچھ پیش رفت ہوئی ہے. تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ سرکار کی نیت جو ہے ٹھیک نہیں ہے، سرکار اس معاملے میں سنجیدہ نہیں ہے. تو ہم مجبور ہو گئے ہیں، کئی بار سرکار کے دروازے کھٹکھٹائے، سرکار سے بات چیت بھی کی، لیکن اس کے باوجود جب سرکار نے کوئی خاطر خواہ قدم نہیں اٹھایا تو ہم مجبور ہو گئے تنگامت و شہامت. ہم نے ایک منظم فیصلہ کن جدوجہد کا آغاز کر لیا ہے اور اس کا پہلا جو فیز ہوگا وہ ہماری لیڈرشپ بیٹھ کر دھرنا کرے گی، سمبولک پروٹیسٹ ڈیمانسٹریشن ہوگی اور اسی سے شروعات ہو جائے گی. یہ ہڑتال آگے بھی جا سکتی ہے، یہ بھوک ہڑتال بھی ہو سکتی ہے، احتجاجی ہڑتال بھی ہو سکتی ہے اور کانفرنس ہڑتال بھی ہو سکتی ہے. سجاد بڑا امپورٹنٹ یہ ہے، لاسٹ ٹائم بھی جب آپ سے گفتگو ہو رہی تھی، جب وزیر اعلیٰ نے ایشورنس دیا تھا، آپ نے کہا کہ اس کے بعد حکومتی اداروں نے آپ کے ساتھ رابطے کیے، آپ کو ایشور کیا، جن میں وزیر اعلیٰ کے جو مشیر ہیں ان سے بھی شاید آپ کی اور آپ کے نمائندوں کی بات چیت ہوئی تھی. تو کیا اس کے بعد بالکل بھی کوئی رابطہ نہیں ہوا اور آپ کو بالکل بھی لوپ ان نہیں لیا گیا کہ کہاں تک معاملہ پہنچا؟ بیوروکریسی سے لے کے یہاں کے وزیر اعلیٰ تک سب اس معاملے کو انسانی اور سماجی معاملہ قرار دے رہے ہیں اور سب
हमदर्दी जता रहे हैं, चाहे वो हिज़्ब इक़्तिदार के लोग हैं या हिज़्ब इख्तिलाफ के लोग हैं, सब ये जो हमदर्दी जता रहे हैं। लेकिन जब अमल करने की बात आ रही है तो कोई इस पे अमल करने के लिए तैयार नहीं है। ये कहा जा रहा है कि जनाब हमारे पास फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन का इशू है, बाकी इशू है। तो हमने एक प्रपोजल यहाँ से ही दे दिया था उनको कि आप अगेंस्ट वैगन पोस्ट जितने आपके पास सारे डिपार्टमेंट में अगेंस्ट वैगन पोस्ट है उनको रेगुलराइज किया जाए। वैगन पोस्ट के अगेंस्ट हमारे डेली वेजेस को जो बाकी रह जाते हैं उसमें सुपरनोवरी पोस्ट जैसे आ रही थी, उसमें इन्होंने उस वक्त एक फार्मूला बनाई थी, उसके तहत में रेगुलराइज किया जाए। लेकिन सुनते हैं, जवाब देते हैं, हाँ भी कर लेते हैं, लेकिन जब बात आती है इस पे फैसला करने की, कोई इकदाम उठाने की, तो उसमें या अमली तौर पे ये कुछ नहीं कर रहे हैं। उससे साफ जाहिर होता है कि सरकार अभी भी 6 महीने का टाइम इन्होंने लिया था, 17 महीने हो गए। अब 17 महीने से आगे भी जाना चाहते हैं, लेकिन हम उसकी इजाजत नहीं देंगे। हमने फैसला कर लिया है कि हम एहतजाज करेंगे और एहतजाज के बाद दौरान असेंबली भी इनसे जवाब ले लेंगे कि हमने जिस चीज को लेके वोट दिया था, रेगुलराइजेशन को लेके और ओल्ड पेंशन की बहाली को लेके जो हमने वोट दिया था, यहाँ के 4.5 लाख मुलाजमीन ने, यहाँ के 3 लाख पेंशनर्स ने, यहाँ के 61,000 आरजी मुलाजमीन ने जो 8 लाख के करीबन थे, और इनके साथ जो अफरादी खाना वाबस्ता है 40 लाख, जिन 40 लाख का इस सरकार की अक्सरियत में लाने का अहम रोल है, वो इनसे जवाब ले लेगी। हम सब अपनी फैमिलीज को लेकर सड़कों पर उतरेंगे और इनसे जवाब ले लेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सजाद परेज साहब फोन लाइन पर थे, जो बता रहे थे कि तंग आमद व जंग आमद का मामला है और आरजी मुलाजमीन अब एहतजाज की राह पर है, और 1 सितंबर को बाज़ाब्ता तौर पर इस एहतजाज का पहला पड़ाव होगा, जिसके बाद एहतजाजी मुजाहिरीन आगे बढ़ेंगे।